السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد وآل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو بر وقت ملتا رہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے بہت ہی اہم مراقبے کے اوپر۔ مراقبہ بہت سارے احباب جو روحانیت سے میں عملیات میں یعنی مخفی علوم میں دلچسپی رکھتے ہیں، تقریباً ہر مذہب کے لوگ مراقبہ کر رہے ہیں، لیکن میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں 90% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مراقبہ ہوتا کیا ہے۔ اب اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ لکیر کے فقیر بن چکے ہیں، جو کسی نے بتا دیا، جو کہیں سے سن لیا، آنکھیں بند کر کے اس کو کرنا شروع کر دیا، نہ آگے کا پیچھے پتہ نہ پیچھے کا پتہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی مصنف کتاب میں لکھ گیا، اب ہم نے خود تحقیق کی کیا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب عملیات سے، اعمال سے، وظائف سے، نقوش سے کتابیں بڑھی پڑھی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ عملیات میں تھوڑی ماہریت رکھتا ہوگا، تھوڑی بہت جانکاری رکھتا ہوگا، تو وہ خود نقش کو پہلے چیک کرے گا کہ آیا کہ نقش کا میزان بالکل برابر ہے چاروں طرفوں سے۔ تقریباً 70% میں نے نقش کتابوں سے دیکھے ہیں جو بالکل غلط بنے ہیں، ان کا میزان برابر ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو عامل صرف فوٹو کاپی کرتے ہیں، کتابوں سے دیکھ کے لکھ لیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز غلط ہے یا صحیح، وہ دے دیتے ہیں اور نتیجہ سائل کا کام نہیں ہوتا۔ سائل ان سب چیزوں سے منتشر ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیکار کی چیزیں، ان میں کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ تھوڑا بہت اس علم کے بارے میں جانکاری رکھتا ہوگا تو وہ پہلے چیک کرے گا کہ آیا یہ نقش ہے، یہ کسی صورت کا نقشہ ہے، کسی آیت کا نقشہ ہے، اس کے پہلے اعداد نکالے گا ابجد سے، پھر نقش میں اس کو پروئے گا، پھر چاروں میزان چیک کرے گا کہ آیا یہ نقش بالکل ٹھیک ہے، اس کی سمت ٹھیک ہے، یہ نقش کے ساتھ میں لکھا جائے گا، یعنی پورے قوانین کو دیکھے گا، پڑھے گا، پھر کوئی چیز بنائے گا تو وہ کہہ لیں کہ بالکل پتھر کی طرح لگے گی۔ اب یہی سوال ہے مراقبے کا۔ اب پاکستان میں مراقبہ حال بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء کرام، بڑے بڑے لوگ مراقبہ کروا رہے ہیں، گروپوں میں، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ مراقبہ ہی مراقبہ، مراقبہ 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 ہی ہو رہی ہے، لیکن اصل میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مراقبہ ہے کیا۔ اصل جو چیز مراقبہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا جسم یہاں ہو، آپ کی روح مالک کے دیدار، مالک کے سامنے ہو، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ جیسا کہ مراقبہ لگا علاء الدین صابرپیہ کو، بہت مشہور واقعہ، ان کی بیوی جل گئی، تقریباً 11 سال تک وہ مراقبے کی حالت میں رہے، ان کا جسم وہیں رہا۔ پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے کان میں اذان دی تو وہ اپنی اصل حالت میں واپس آئے۔ پھر ان کو کلیر شریف بھیج دیا گیا تو انہوں نے، جب جلال آیا ان کو، تو انہوں نے اپنی نوری نظر سے پورا کلیر شریف جلا دیا۔ پھر 13 سال تک ایک درخت کے نیچے بیٹھے رہے اور وہیں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد پھر ان کو جب جگایا گیا، ہوش آیا ان کو، اسی طرح مراقبہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پانی میں کھڑے ہو کے کیا، جیسا کہ ان کا جسم یہاں تھا، ان کی روح مالک کے دیدار پہ، اور ان کے جو جسم تھا، ان کی ٹانگیں تھیں، وہ مچھلیاں کھا گئی تھیں، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یعنی آپ کا جسم یہاں ہو اور آپ کی روح جو وہ اپنے اصل مقام پہ ہو، اس کو کہتے ہیں ہم مراقبہ۔ مراقبے کے بہت سارے معنی دیکھنے میں آتے ہیں، جیسا کہ اور بھی چیزیں ہیں۔ بیسیکلی جیسا کہ مراقبہ لگا اصحاب کہف کو، وہ 300 سال تک سوئے رہے۔ مراقبہ کوئی آج کی نہیں ہے، یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مراقبہ فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد پھر اولیاء کرام۔ اصل میں مراقبہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مراقبہ کامل پیر کے بغیر، ہم کامل استاد کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ورقہ ہی پاڑ دیں کہ ہم مراقبہ بغیر کسی کامل استاد کے، بغیر کسی کامل پیر کے کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم یوٹیوب سے ویڈیو اٹھائیں، کہیں فیس بک سے پڑھیں یا کسی کتاب میں پڑھیں،
آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھ گئے تھے جی مراقبہ. مراقبہ بیسیکلی اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کے لطائف کے جو پروسیس ہے، لطائف کی تعلیم ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. آپ کے ساتھ و لطائف بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کی روح بیدار ہو جاتی ہے، روح کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے، آپ کا نفس پاک ہو جاتا ہے، آپ کا نفس راضیہ مرضیہ مطمئنہ کے مقام پہ ہو جاتا ہے، پھر آپ مراقبہ کر سکتے ہیں. اب مراقبہ سے نچلی سٹیج کیا ہے؟ وہ خواب کی، یعنی ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کہاں ہوتے ہیں، کوئی ہمیں مل رہا ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ ہے مراقبہ سے نچلی سٹیج. مراقبہ سے اوپر والی سٹیج کیا ہے کہ یعنی کھلی آنکھوں سے مالک کا دیدار کرنا. وہ ہمارے سلسلے میں اکثر لوگ جو صوفیہ کرام گزرے ہیں قادری سلسلے کے، وہ کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں. ہمارا سلسلہ جو منتہی قادری ہے اس میں زیادہ تر کھلی آنکھوں سے ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جاتا ہے. باقی جو سلاسل ہیں اس میں پھر جب پہلے تو آپ کو یہ ہے کہ آپ نے ذکر قلب لینا ہے، ذکر قلب جاری ہوگا، پھر آہستہ آہستہ آپ کے لطائف بیدار ہوں گے، پھر آپ نے نفس کی تعلیم لینی ہے، نفس آپ کا پاک ہوگا، نفس امارہ لوامہ ملہمہ مطمئنہ راضیہ مرضیہ، پھر آپ کے نفس کی جو منازل ہیں مکمل ہوں گی. اب دیکھیں جو آج کل کے لوگ مراقبہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مراقبہ یہ ہے کہ کوئی آنکھیں بند کر کے نیلی روشنی کا تصور کر رہا ہے. یہ تصورات ہیں، خدا را ان چیزوں سے نکلیں، یہ مراقبہ نہیں ہے، یہ تصورات ہیں. کوئی اس میں ذات کا تصور کر رہا ہے، کوئی آسمانوں کا تصور کر رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ کا تصور کر رہا ہے، کوئی گنبد خضرا کا تصور کر رہا ہے، کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں پانی میں جا رہا ہوں. یہ مراقبہ ہے؟ یہ صرف تصورات ہیں. ان کے فوائد ہیں لیکن یہ مراقبہ نہیں ہے. خدا را خود کو جھنجھوڑیں، کچھ سوچیں. مراقبہ یہ نہیں ہے. مراقبہ وہ ہے کہ جب آپ کے لطائف بیدار ہو جائیں، آپ کی روح کی تعلیم مکمل ہو جائے، تب آپ یہاں پہ آنکھیں بند کریں اور تصور آپ خدا کا کریں تو آپ کی روح نکلے اور خدا کے سامنے روبروئے یار ہو. اسے کہتے ہیں مراقبہ. اب جس طرح مولا علی علیہ السلام، اب ایک نماز ہے، وہ بھی اولیاء کرام جن کے لطائف بیدار ہے، جن کی روح ایکٹیو ہے، وہ بھی ان کا مراقبہ ہے. جس طرح مولا علی علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے تو ان کو ران میں جو ایک نیزہ لگا ہوا تھا تو انہوں نے نیزہ نکال لیا اور مولا علی علیہ السلام کو کوئی پتہ ہی نہیں چلا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا اصل مراقبہ. یعنی ان کا جسم ادھر نماز میں مشغول اور ان کی روح مالک کے دیدار میں. جب ہمارے جسم میں روح ہوگی تو ہمیں درد محسوس ہوگا. اب جسم میں روح ہی نہیں ہے تو جسم کو جو کچھ مرضی کر لیں تو کیا اس کو درد محسوس ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. یہ چیز ہے مراقبہ. جس طرح حضور غوث پاک کو مراقبہ لگا، 5 6 دن تک آپ اسی حالت میں بیٹھے رہتے. جو ڈاکو تھے جنگل سے گزرتے تو وہ یہ سوچ کے آپ کو آپ کی تدفین کرنا شروع کر دیتے کہ یہ تو کئی دنوں کے وفات پا گئے، لیکن جب وہ تدفین شروع کرتے تو آپ اٹھ جاتے. یہ ہے اصل مراقبہ. اصل میں ہم لوگوں نے چیز کو بڑی آسانی سے لے لیا. ہر چیز کو ہم نے یہ جی میں نے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا ہے، نیلی روشنی کا تصور کرنا ہے تو وہ ہمارا مراقبہ ہو گیا. نہ آپ کا نفس پاک ہوا، نہ آپ کی روح بیدار ہوئی، نہ آپ نے ذکر قلب کیا. وہ اصل میں ہمارا لاشعور ہوتا ہے جو ہم آج کل مراقبہ کر رہے ہیں. ہم تصور جو چیز کا کرتے ہیں وہ ہمارا لاشعور ہمیں وہی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہے. اب میں یہاں پہ بیٹھ کے تصور کر رہا ہوں کہ نیلی روشنی آسمان سے آ رہی ہے تو وہ ویسے ہی آنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ میں اس چیز کا تصور کر رہا ہوں. جب کسی چیز کا تصور کیا جاتا ہے تو وہ چیز واقعی آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ چیز تصورات میں آتی ہیں. جب کوئی چیز بیٹھ کے اس میں ذات کا تصور کرتا ہے، اس کے بعد کوئی بیٹھ کے بیت المعمور کا تصور کرتا ہے، اسم اعظم کا تصور کرتا ہے، یہ ساری چیزیں تصورات میں آتی ہیں. ان میں شیاطینوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. اب دیکھیں جس طرح حضور غوث پاک جنگل میں جب آپ ریاضت میں مشغول تھے تو اچانک ایک بہت بڑی روشنی نمودار ہوئی اور آپ کو کہا کہ میں تیرا خدا ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تجھ پر حلال کر دی ہیں. دیکھیں کتنا گمراہ کرنے کی شیطان کوشش کر رہا ہے. ایک مادرزاد ولی کو شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے حضور غوث پاک کو کہ جی میں تیرا خدا ہوں، اب تم اپنی ریاضتیں بند کر دو، تمہارے اوپر تمام حرام چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. تو آپ نے اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو وہ شیطان چلا گیا. تو بعد میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس طرح پہچانا کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ شیطان ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ اس نے جب مجھے یہ کہا کہ تمام حرام چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، تو میں اسی وقت پہچان گیا تھا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مراقبہ کریں ہمیں شیطان گمراہ نہ کرے؟ اس لیے پہلے آپ اپنے لطائف کے اوپر توجہ دیں، اپنے نفس کے اوپر توجہ دیں، نفس کو پاک کریں۔ اب جس طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید کچھ دن تک آپ سے تعلیمات حاصل کی، اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں آنا بند کر دیا۔ آپ نے جب کافی دن نوٹس کیا کہ میرا مرید نہیں آ رہا، تو ایک مرید کو بھیجا کہ جا کے فلاں کا پتہ کرو کیوں نہیں آ رہا۔ تو جب وہ پتہ کرنے گیا تو انہوں نے کہا کہ قبلہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے جنت ہر جگہ ہے، میں خود ہی پہنچ جاتا ہوں، تو مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنید بغدادی۔ تو جب وہ اس مرید نے آپ کو آ کے بتایا کہ فلاں جو آپ کا مرید ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں، جنت دیکھ لیتا ہوں، ہر چیز میں یہاں بیٹھا دیکھ لیتا ہوں، تو مجھے آپ کی صحبت کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے اپنے اس مرید کو کہا کہ تم اسے کہنا کہ جب تم جنت کی سیل کر رہے ہوگے مراقبے میں، تو تم نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جب اس مرید نے اس مرید کو بتایا کہ قبلہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ جنت کی سیل میں ہوں تو آپ نے اس وقت پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اس مرید نے جب مراقبہ کرنا شروع کیا تو وہ جنت کی سیل کر رہا تھا، تو اس وقت اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں ایک روڑی کے ڈھیر کے اوپر، ایک گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ شیطانی جال تھے۔ تو جب اس کو یہ سب پتہ چلا تو وہ پھر دوڑا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کی دست بوسی کی، آپ سے توبہ طائب ہوا، پھر آپ کی دوبارہ آپ نے ان کو بیعت فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، دنیا میں شیاطین ہر طرح سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو مراقبہ کرنے سے پہلے ہم نے جو چیز کو توجہ دینی ہے، مراقبہ دیکھیں اہمیت کا اتنا حامل نہیں ہے، مراقبہ ایک لاسٹ سٹیج پہ آتی ہے جب آپ کی روح بیدار ہے، آپ کے لطائف ایکٹیو ہے، آپ کا نفس پاک ہو چکا ہے، تب آپ آنکھیں بند کریں، تصور کریں آپ مجلس محمدی میں ہیں تو آپ کو مجلس محمدی میں پہنچا دیں گے آپ کے لطائف۔ کیونکہ پھر رکاوٹ تو بچی نہیں ہے، آپ نے اپنے نفس کو بھی پاک کر لیا، جو دل کے اوپر جالے تھے ان کو بھی آپ نے توڑ لیا، آپ کا قلب بھی بیدار ہو گیا، روح بھی بیدار ہو گئی، تب آپ کو کوئی رکاوٹ ہونی نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح جب ہم مراقبہ کریں گے بغیر نفس کو پاک کیے، بغیر کسی کامل مرشد کی رہبرائی میں، تو ہم تو گمراہ ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے اولیاء کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ اب حضرت بایزید بستامی جب جنگل میں ذکر قلب کرنا شروع کرتے تھے تو شیطان آ جاتا گمراہ کرنے کے لیے، تو آپ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے بھاگتے، پھر دور چلا جاتا، پھر آ کے ذکر قلب کرتے، پھر شیطان آ جاتا، پھر آپ اس کے پیچھے بھاگتے۔ تو پھر آپ نے غیب سے ایک آواز سنی کہ بایزید جب تک تم اپنے اندر کو پاک نہیں کرے گا تب تک یہ شیطان نہیں جائے گا۔ پھر آپ نے ذکر قلب شروع کیا، اپنے اندر کو پاک کیا، پھر شیطان نے ان کو تنگ کرنا بند کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سمجھنے والی، ہماری سوچ بچار کرنے والی کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہم تصورات کر رہے ہیں یہ ساری لاشعور ہے ہمارا، ہمیں جو چیزیں دکھا رہی ہوتی ہیں۔ اب میں اس دن فیس بک پہ ایک گروپ ہے عین حسین کا، وہ مراقبہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تعلیمات دیتے ہیں، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں بتا رہا ہوں۔ اب ایک عورت وہاں پہ اپنا فیڈ بیک دے رہی تھی کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، سامنے فرشتے ہیں، یہ سارا۔ بھائی اب اتنا آسان ہوتا ہے کہ ہم مراقبہ کرتے ہیں، ہم فرشتوں کو دیکھ لیتے، تو اولیاء نے اتنی جو جنگلوں میں اتنی کٹھن ریاضتیں کی، پتھر کھا کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پتے کھا کے انہوں نے گزارا کیا، اپنے نفس کو پاک کیا، تو وہ تو اتنا آسان سب کچھ ہوتا تو ان کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں، اپنے گھر کے کمرے میں اے سی سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے۔ بھائی مراقبہ ایسے کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا جب تک آپ نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا، اپنے قلب کو بیدار نہیں کیا، لطائف کو بیدار نہیں کیا، آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی ہم مراقبہ کر رہے ہیں، تو یہ کون سا مراقبہ ہوا آپ کا؟ یہ سارے تصورات ہیں، یہ سارے آپ شیطان کے چکروں میں پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کا نفس ہی پاک نہیں ہے۔ نفس جو چیزیں آپ کو دکھائے گا وہیں آپ دیکھتے جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ ان چیزوں کے چکروں میں پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں کہاں نکل جائیں گے۔ کوئی آپ کو پتہ ہے؟ بھائی مولا علی نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا کہ انسان کے اندر ایک عالم بند ہے، 18,000 عالمین ہیں، تو کیا پتہ ہم گمراہ ہو جائیں وہاں جا کے۔
کیوں مرشد کامل ضروری ہے؟ کیونکہ مرشد کامل پہلے اپنی نوری نظر سے آپ کے نفس کو پاک کرتا ہے، پھر آپ کے قلب کو زندہ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جب ذکر قلب شروع ہوتا ہے پھر سارے لطائف آپ کے بیدار ہوتے ہیں۔ پھر ہر لطائف کا تعلق ایک جہان سے ہے، جیسے نفس کا تعلق عالم ناسوت سے ہے، اس دنیا سے، پھر قلب کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، فرشتوں کے عالم سے، اس کے بعد پھر روح کا تعلق عالم لاہوت سے ہے۔ اس طرح ہر لطائف کا تعلق ہر جہان سے ہے۔ جیسے جیسے وہ لطائف بیدار ہوں گے ویسے ویسے وہ اپنے اصل کی طرف جائیں گے، یعنی جن کا تعلق جس جہان سے ہے وہ وہاں جائیں گے۔ جب آپ کا لطائف تمام بیدار ہوئے، آپ نے آنکھیں بند کی، نفس پاک ہو گیا، آپ نے جس جہان کا تصور کرنا ہے وہاں کریں گے، آپ کا جو لطیفہ ہے وہ اس جہان میں جائے گا بغیر کسی رکاوٹ کے۔ کیوں رکاوٹ کے بغیر جائے گا؟ کیونکہ پہلے آپ نے ریاضت کی، آپ نے نفس کو پاک کر لیا، آپ نے مجاہدات کیے ہیں۔ اب اولیاء 30 سال 12 سال جنگل میں کیوں لگاتے رہے؟ وہاں جا کے انہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، اپنے قلب کو بیدار کیا، روح کو بیدار کیا۔ اب وہ چاہتے تو سکون سے گھر بیٹھ کے نیلی روشنی کا مراقبہ کرتے تو وہ خدا تک پہنچ جاتے، اتنا آسان کام ہوتا تو بس پھر ہر بندہ ہی پہنچ جاتا۔ تو خود بھی اپنے اللہ تعالیٰ نے بارہا مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہیں کہ یہ حق لکھا ہوا ہے، پہلے اس کو دیکھیں، سوچیں، اپنی عقل کے مطابق اس چیز کو سمجھیں، کیا یہ چیز اصل ہے بھی یا نہیں۔ غور و فکر اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ غور و فکر انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ نہیں، ہم نے غور و فکر تو کرنا ہی نہیں ہے، کہیں پہ ہم نے کوئی چیز فیس بک پہ لکھی پڑھ لی بس۔ اسی طرح لوگوں نے اپنی زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے، وظائف کر کر کے کہیں سے وظائف دیکھ لیا وہ کرنا شروع کر دیا، کہیں سے پڑھ لیا کوئی عمل وہ کرنا شروع کر دیا، نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ رجت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کھانے پینے سے بھی تنگ ہو جاتے ہیں، اچھی بھلی خوشحال زندگی کو اپنی تباہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ہماری سمجھ کے اوپر، ہماری سوجھ بوجھ کے اوپر کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح ہینڈل کریں۔ ایسے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم جس راستے پہ جانا چاہتے ہو پہلے اس راستے کا رہبر تلاش کر لو۔ یعنی ہم نے لاہور جانا ہے، پہلے ہم نے اس بندے کو تلاش کرنا ہوگا جس نے پورا لاہور دیکھا ہوا ہے، جو لاہور پہ کامل دسترس رکھتا ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ لاہور میں فلاں جگہ ٹھیک ہے، فلاں جگہ پہ ہم نے رکنا، فلاں جگہ پہ ہم جائیں گے تو نقصان ہوگا، اس طریقے سے یہ سڑک سے ہم نے لاہور جانا ہے۔ اگر خود سے میں لاہور جانے کی کوشش کروں گا تو میں کیسے پہنچوں گا بتائیں؟ تو اسی لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کامل مرشد کو تلاش کریں، اس کے بعد اپنے لطائف کو بیدار کریں، پھر یہ سٹیج آتی ہے مراقبے کی۔ اب ہم تو نہ تو کوئی کامل مرشد ہے نہ کوئی کچھ ہے، بس فیس بک سے مراقبہ حالوں سے ہم نے یہ ساری چیزیں نوٹ کی ہیں، اور پھر ہم نتیجتاً یہ ساری چیزیں انسان کو مینٹلی ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ مراقبہ انسان کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کو اصل چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں، لاشعور ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا، ہم وہاں چلتے جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ نور و انرجی کا مراقبہ کریں، کوئی کہا فلاں، بھائی نور و انرجی کے مراقبے سے اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ملنا لگ جائیں تو پھر بزرگوں نے تو جو اتنی محنتیں کی 30 سال، تو وہ تو بس پھر ایسے پاگل تھے وہ جو انہوں نے اتنی ریاضتیں کی، وہ گھر بیٹھتے نیلی روشنی کا مراقبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے۔ بھائی اتنا آسان یہ سب کچھ نہیں ہے، خدا را ان سب چیزوں سے نکلیں، کچھ سوچیں، اپنے دماغ میں لائیں ان سب چیزوں کو کہ اصل جو چیز ہے مراقبہ وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کامل مرشد کو تلاش کریں، پھر اپنے قلب کو بیدار کریں، اپنے لطائف کو بیدار کریں، روح کی تعلیمات کو مکمل کریں، نفس کی تعلیمات کو مکمل کریں، نفس کے جو سٹیپ ہیں، اب جو ہمارا نفس ہے، نفس امارہ ہے، پھر لوامہ ہے، پھر ملحمہ ہے، پھر مطمئنہ ہے، پھر راضیہ ہے، پھر مرضیہ، یہ ساری تعلیمات آپ مکمل کر لیں گے، اس کے بعد پھر مراقبہ شروع ہوتا ہے۔ اب ہم نے تو پہلے اسٹیپ ہی مراقبے کو پکڑ لیا ہے کہ بھئی مراقبہ کرنے بیٹھ جائیں، تو کیا ہو سکتا ہے مراقبے میں ہمیں گمراہ نہ ہوں؟ کتنے چانس ہیں کہ ہم گمراہ ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو دکھایا جائے کہ جی میں ہی رب ہوں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو رب کی زیارت ہو گئی۔ اب جس طرح وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ جی میں نے تو فرشتوں کو دیکھ لیا، بھئی اتنا آسان ہے فرشتوں کو دیکھنا، تو بس پھر ہر بندہ مراقبہ کرنے بیٹھ جائے تو فرشتوں کو دیکھ لے۔ تو خدا را ان سب چیزوں سے بچیں، نکلیں۔ مراقبہ یہ سارا کچھ نہیں ہے، یہ سارے تصورات میں آتے ہیں جو ہمارا لاشعور ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ اصل چیز مراقبہ یہی ہے کہ پہلے آپ ذکر قلب لیں، آپ کا ذکر قلب جاری ہو، پھر اس کی منازل طے ہوں، پھر آپ کے لطائف بیدار ہوں، روح بیدار ہو، نفس پاک ہو، پھر آپ آنکھیں بند کریں گے، آپ تصور کریں گے بیت المعمور کا، آپ بیت المعمور میں ہوں گے، تصور کریں گے مالک کا، تو آپ مالک کے روبرو ہوں گے۔
تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔